بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں رابعہ چوہدری ملز کے مالک کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ بہترین اسکول کالج سے اعلیٰ تعلیم یافتہ، خوبصورتی میں بے مثال، بیش بہا قیمتی کار میں گھومتی ہوں، لاکھوں اپنے دوستوں پر لٹاتی ہوں، شہر کے بہترین ہوٹلز میں کھانا کھاتی ہوں، نہ کوئی غم نہ کوئی فکر، مگر نہ جانے کیوں کہیں کچرے کا ڈھیر دیکھتی ہوں تو بے چین ہو جاتی ہوں۔ دل کرتا ہے کہ لکڑی لے کر کچرے کو الٹ پلٹ کروں، اس میں سے کام کی چیزیں الگ کروں۔ اس کچرے کی بو مجھے پرفیوم سے زیادہ اچھی لگتی ہے، مگر میں اس خواہش کو اپنے اندر دبا لیتی ہوں۔ سوچتی ہوں یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، کیا مجھ پر کوئی آسیب سوار ہے؟ بچپن میں تو یہ سوچ مجھ پر کم ہی حملہ آور ہوتی تھی، مگر جوانی کی دہلیز پر پہنچتے پہنچتے یہ خواہش زور پکڑتی جا رہی تھی۔ کیا مجھے کوئی نفسیاتی بیماری ہے یا مجھے ماہر نفسیات سے مشورہ کرنا چاہیے؟ جتنا بھی سوچتی دماغ اتنا ہی معاف ہوتا۔ سوچتے سوچتے مجھے سر میں درد محسوس ہوتا۔ اس مسئلے کو کبھی ماما بابا سے ڈسکس نہیں کیا تھا۔ انہیں کیا بتاتی کہ میں کچرے کا ڈھیر دیکھ کر خوش ہوتی ہوں۔ کچرا میرے اندر انوکھے احساسات پیدا کر دیتا ہے۔ میں اپنی سوچوں میں خود ہی الجھتی رہتی، اور پھر زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ ماما بابا نے میرے لیے اپنے ہی حلقۂ احباب سے ایک لڑکا پسند کیا، ناصر اعظم ایک وجیح شخص تھے۔ ان کے والد فوت ہو چکے تھے۔ امی اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ امریکہ میں رہتی تھیں۔ شاید میرے والدین نے یہی سوچا ہوگا کہ ساس نندوں کے جھنجھٹ سے دور ان کی اکلوتی بیٹی راج کرے گی۔ منگنی کے بعد میری ان سے دوستی بھی ہو گئی۔ میں اور ناصر اکثر ساتھ ساتھ رہتے، کبھی تو ہم ڈنر پر جاتے تو کبھی لانگ ڈرائیو پر۔ ناصر جادوئی شخصیت کے مالک تھے، میرے کہے بغیر ہی شاید میرے دل کا حال جان لیا کرتے۔ مجھے لگتا تھا ہم برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ کچھ عرصے بعد ناصر سے میری شادی ہو گئی۔ ہم ہنی مون کے لیے امریکہ چلے گئے۔ 1 ماہ بعد جب ہم واپس پاکستان آئے تو بقول ماما کی میں اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی۔ دن یوں ہی ہنسی خوشی گزرنے لگے، اور پھر وقت جیسے پر لگا کر اڑنے لگا۔ اب میں 2 بچوں کی ماں تھی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ممتا کے جذبے سے سرشار سارا دن میں بچوں کے کاموں میں مگن رہتی، ان کا بہت خیال رکھتی۔ ناصر کی مجھ سے محبت پہلے سے بھی 2 چند ہو گئی تھی، کیونکہ میں اب ان کی محبوب بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کی پیاری ماں بھی تھی۔ بچے اب اسکول جانے لگے۔ ناصر صبح آفس چلے جاتے اور بچوں کے اسکول جانے کے بعد فراغت ہی فراغت تھی۔ اس فراغت میں بھی وہی کچرا کریدنے کی سوچ مجھ پر حملہ آور ہوتی۔ میں جتنا اس سوچ کو جھٹکنے کی کوشش کرتی، یہ اتنی ہی شدید سے شدید تر ہو جاتی۔ کوئی مجھے اندر سے اکساتا کہ کچرے کے قریب جاؤ، جیسے کچرے کی خوشبو مجھے اپنی جانب کھینچتی ہو۔ جب ملازمہ کچن میں مصروف ہوتی تو میں ڈسٹ بن لے کر بنگلے کے پچھلے حصے میں چلی جاتی، ڈسٹ بن الٹ کر سارا کچرا پھیلا دیتی اور ایک لکڑی پکڑ کر اسے الٹ پلٹ کرتی، اس میں سے کچھ چیزیں الگ کرتی اور تھیلی میں باندھ کر ایک طرف رکھ دیتی۔ جب موقع ملتا کچرے کی بو کو لمبی سانس لے کر اندر تک جذب کرتی۔ میں کئی گھنٹے یہ عمل کرتی۔ کچھ دنوں سے میرا دل مسلسل مجھے اکسا رہا تھا کہ اپنے گھر کے علاوہ کچرا کسی اور گھر کا بھی ہو۔ اب اپنے گھر کے کچرے سے مجھے بیزاری محسوس ہو رہی تھی، اور کچرے کے اس مزیدار کھیل میں مزہ بھی نہیں آ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ خواہش اتنی شدت اختیار کر گئی کہ میں برابر والے بنگلے کا ڈسٹ بن اٹھا کر لے آئی۔ سارے کچرے میں سے میں نے کافی سامان تھیلیاں باندھ باندھ کر اکٹھا کر لیا تھا۔ یہ تھیلیاں مجھے زندگی بھر کی کمائی کے جیسی عزیز تھیں۔ کئی دنوں سے ناصر کہہ رہے تھے کہ چھٹی کے دن مالی بابا سے اپنی نگرانی میں بنگلے کے پچھلے حصے میں پودے لگواؤں گا۔ اتوار کی دوپہر میں کچن میں کام کر رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے ناصر کی آواز آئی۔ وہ چوکیدار کو بری طرح ڈانٹ رہے تھے۔ میں باہر نکلی اور پوچھا کیا ہوا، کیوں بیچارے کو ڈانٹ رہے ہیں؟ ناصر کہنے لگے یہ سارا دن گیٹ پر رہتا ہے یا ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے؟ دیکھو تو بنگلے کے پچھلے حصے میں کسی نے کچرے کے ڈھیر باندھ رکھے ہیں۔ ضرور اس چوکیدار کی غیر موجودگی میں کوئی کچرا چننے والا یا کوئی فقیر یہاں اپنا سامان رکھ جاتا ہے۔ اس طرح تو چور ڈاکو بآسانی گھر میں گھس کر صفایا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر ناصر وہ کچرے کی تھیلیاں اٹھا کر باہر والے ڈسٹ بن میں ڈال آئے۔ میں بھی اندر آ گئی۔ ناصر جب مالی سے کام کروا کر واپس آئے تو میں نے ان سے کہا آپ غسل کر لیں، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ ناصر باتھ روم میں گئے۔ میں نے جب اطمینان کر لیا کہ وہ نہا رہے ہیں تو میں باہر گئی۔ چوکیدار بیٹھا تھا۔
میں نے اسے پیسے دے کر کہا کہ ذرا سامنے والی مارکیٹ سے جا کر فروٹ لے آؤ۔ وہ فروٹ لینے چلا گیا۔ میں اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہی میں وہ کچرے کی تھیلیاں اپنے اتنے دن کی محنت ڈسٹ بن سے نکال لائی اور اسٹور روم میں حفاظت سے چھپا دی۔ مجھے لگا جیسے میرا خزانہ لٹنے سے بچ گیا ہو۔ اب میں بہت زیادہ احتیاط کرنے لگی تھی کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے اور ناصر کی نظر کبھی بھی اس متاع پر نہ پڑے۔ میں بہت بے بس تھی، لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اپنی اس عجیب و غریب عادت سے چھٹکارا نہیں پا رہی تھی۔ اب میں کچرا چننے کی یہ سرگرمی رات میں انجام دیتی۔ اس وقت جب میں اطمینان کر لیتی کہ ناصر اور بچے سو گئے ہیں تو میں گھر سے باہر آتی۔ کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، مگر میں اپنے اس انوکھے نشے سے دور نہیں جا سکتی تھی۔ میں بہت روتی، خدا سے دعائیں مانگتی، اپنے آپ سے وعدہ کرتی کہ اب یہ حرکت دوبارہ نہیں کروں گی، مگر اگلے ہی لمحے اپنا وعدہ توڑ دیتی۔ کوئی مجھے اندر سے پکارتا اور تسلی دیتا، تم کوئی گناہ نہیں کر رہی۔ میں سوچتی واقعی یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے، یہ تو میرا شوق اور ذاتی فعل ہے، اس سے بھلا کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے۔ بس پھر میں اپنے کھیل میں مصروف ہو جاتی۔ ایک دن منگل کی دوپہر مجھے ماما کا فون آیا۔ ماما نے مجھے اپنے پاس کسی ضروری کام سے بلایا تھا۔ میں کچھ دیر بعد ان کے پاس پہنچ گئی۔ کیونکہ آج کل ماما کا بلڈ پریشر ہائی رہتا تھا، میں سمجھی شاید وہ بیمار ہیں۔ میں نے اماں سے بات کی تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیے بنا ہی کہا، بیٹی ناصر تمہاری طرف سے بہت پریشان ہے، یہ آج کل تم نے کیا حرکت شروع کر دی ہے؟ ماما کی بات سن کر میں ایسے خاموش ہو گئی جیسے میری چوری پکڑی گئی ہو۔ ماما میں سمجھی نہیں، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بیٹا تم سمجھ رہی ہو جو میں کہنا چاہ رہی ہوں۔ اگر کسی کو یہ بات پتہ چلی تو ہماری کتنی رسوائی ہوگی، لوگ تمہیں پاگل سمجھیں گے۔ تم کسی ماہر نفسیات کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ ان کی بات سن کر میں رونے لگی۔ ماما یہ سب کچھ جان بوجھ کر تھوڑی کرتی ہوں، اللہ جانے مجھے کیا ہو جاتا ہے، لگتا ہے اس کچرے سے میرا کوئی گہرا رشتہ ہے۔ یقین کریں یہ سب کچھ نادانستہ ہوتا ہے، میں اپنے آپ کو روک نہیں پاتی۔ میری بات سن کر ماما جیسے خوفزدہ سی ہو گئی۔ مجھے لگا جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ ناصر نے میرا علاج شہر کے مشہور و معروف ماہر نفسیات سے کروایا، کئی عالموں سے دم درود بھی کروایا کہ اگر آسیبی معاملات ہیں تو ختم ہو جائیں۔ اس سب سے مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ میں یہ عمل ہفتے میں ایک بار کرتی۔ اب میں اپنے کچرے کی تھیلیاں اسٹور روم میں نہیں رکھتی تھی، اس ڈر سے کہ کہیں میری چوری پھر سے نہ پکڑی جائے۔ میرا علاج اب بھی جاری تھا۔ ماما بہت بیمار تھیں، میرا زیادہ تر وقت ان کے پاس گزرتا۔ بابا کے بعد وہ بالکل اکیلی ہو گئی تھیں۔ ایک دن ماما نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، بیٹی میرے سینے پر بہت بھاری بوجھ ہے، میں یہ بوجھ لے کر مرنا نہیں چاہتی، وقت آ گیا ہے کہ تم حقیقت جان لو۔ میری بچی میں تمہاری ماں نہیں ہوں، میں نے تمہیں پالا ضرور ہے مگر تمہیں اپنی کوکھ سے پیدا نہیں کیا۔ تمہیں پیدا کرنے والی انہی سڑکوں پر کچرا چنتی تھی۔ وہ لڑکی سچ مچ بہت خوبصورت تھی، عمر یہی کوئی 14-15 سال تھی۔ اکثر میرے پاس آتی تو میں اسے محویت سے دیکھتی، حالانکہ وہ غیر مذہب سے تعلق رکھتی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایسا نور تھا جیسے آسمان سے کوئی حور اتری ہو۔ میں اکثر اسے دیکھ کر سوچتی کہ اتنی خوبصورت لڑکی کہاں کچرے میں رل رہی ہے۔ میرے پاس آتی میں اکثر اسے بچا ہوا کھانا دے دیتی، مجھے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے وہ بڑی پسند تھی۔ کھانا لینے آتی تو میں اسے لان میں بٹھا لیتی۔ اب اکثر میں اس سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتی۔ ایک دن وہ کچرے والی آئی تو بڑی خوش تھی، اسے خوش دیکھ کر مجھے بھی اطمینان ہوا۔ میں نے کہا، رانی آج بڑی خوش ہو، خیریت تو ہے؟ کہنے لگی، ہاں بی بی جی، خوشی تو ہم جیسوں کے مقدر میں نہیں، مگر کبھی کبھی ایسے معجزے بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ بھی اپنی تقدیر بدلنے کے خواب دیکھتے ہیں۔ پل بھر میں مجھے لگا اس کی آنکھوں میں کئی جگنو چمکنے لگے ہوں۔ اس کی خوشی بتا رہی تھی کہ وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب ہی اس نے اپنے میلے کچیلے دوپٹے کا پلو منہ میں دباتے ہوئے شرما کر بتایا، جانتی ہو باجی، کل ہمارے گھر بڑے صاحب آئے تھے، وہ ہماری بستی کے سب سے کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں۔ باجی وہ یہ کچرے کا کام نہیں کرتے، ان کی تو اپنی کوئی ورک شاپ ہے، وہاں بڑی بڑی گاڑیاں ہیں۔ اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے بتاتے ہوئے کہا اور بولی، پتا ہے باجی، میں نے سنا ہے کہ میرے ہونے والے گھر والے کے پاس بھی اپنی گاڑی ہے۔ ہائے سچ باجی، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا
کہ میری زندگی اتنی خوبصورت ہوگی۔ ان لوگوں نے میرا رشتہ مانگا ہے۔ اماں ابا نے تو مجھے نہیں بتایا، مگر کل یہ لوگ آئے تھے تو میں نے کمرے کے دروازے میں کھڑے ہو کر ان کی ساری باتیں سن لیں۔ اماں بھی مجھے 1-2 دن میں بتا ہی دیں گی۔ اتنا کہہ کر رانی نے اپنا چہرہ پلو میں چھپا لیا۔ میں اس کی آنکھوں میں جھلمل ستارے دیکھ کر سوچنے لگی، خدا اس کے نصیب اچھے کرے، کیونکہ جس بستی سے اس کا تعلق تھا وہاں کیا رانی اور کیا مہارانی، سبھی عورتیں بس کچرا چننے کا کام کرتی تھیں۔ مجھے اس بیچاری پر ترس آ رہا تھا جسے وہ بستی کا معتبر آدمی سمجھ رہی تھی۔ ان کے گھر کے حالات تو ہمارے چوکیدار جیسے تھے، مگر چلو رانی کے لیے یہ بھی بڑی بات تھی۔ اگلے دن میں نے رانی کے لیے کھانا بچا کر رکھا، مگر وہ نہ آئی۔ تقریباً 1 مہینہ غائب رہی تو میں نے بھی اس کے حصے کا کھانا رکھنا چھوڑ دیا۔ شاید کہ اب وہ اپنی زندگی میں مگن ہو گئی تھی یا پھر اس کی شادی ہو گئی تھی۔ میرا خیال درست ہی تھا۔ شادی سے تقریباً 1-2 ہفتے پہلے وہ میرے پاس آئی تھی، کہہ رہی تھی آخری بار آپ سے ملنے آئی ہوں، پھر تو نہ جانے میرا گھر والا مجھے آپ کے گھر آنے کی اجازت بھی دے گا یا نہیں۔ اس کی معصوم باتیں میرا دل موہ لیتی تھیں۔ شادی سے 1-2 ہفتے پہلے وہ بہت خوش تھی، یوں لگ رہا تھا ساری کائنات کے رنگ اس کے گالوں پر بکھرے ہوں۔ میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ دربدر کی ٹھوکریں کھانے سے رانی بچ گئی، مگر دل اداس بھی ہو گیا تھا کہ اب وہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ یوں ہی 1 سال گزر گیا، مجھے رانی کی کوئی خبر نہ ملی۔ میں بھی اپنی زندگی میں مگن ہو گئی تو رانی کا خیال جاتا رہا۔ ایک دن میں لان میں بیٹھی دھوپ سینک رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے کوئی عورت کھڑی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی اس پر نظر پڑی تو حیران رہ گئی۔ یہ تو رانی تھی جو اکثر میرے پاس آیا کرتی تھی، مگر یہ پہلے والی رانی تو نہیں تھی، یہ تو اس سے بھی برے حال میں تھی۔ چہرے پر جا بجا نشانات تھے، جبکہ رنگ زردی مائل تھا۔ دھوپ میں کھڑی ہونے کے باوجود بھی اس کی رنگت ماند پڑ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک گٹری سی تھی۔ وہ مجھ سے اجازت لیے بنا ہی اندر آ گئی۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ بہت غمزدہ ہے۔ میں نے اس سے رونے کا سبب پوچھا، مگر وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ میں اسے اندر لے گئی، پانی وغیرہ پلایا۔ جب وہ ذرا نارمل ہوئی تو اس نے اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ بی بی جی کیا بتاؤں، جب میں آپ کے پاس آئی تھی تو لگا تھا اب میری قسمت بدلی، اب تو جیسے دن پھرنے والے ہیں، کچرے اور بدبو سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور بی بی جی جب مجھے پھولوں میں مہکا کر عاقل کے گھر پہنچایا گیا تو جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی، کچرے کی بو سے میری جان چھوٹ گئی تھی۔ میں زیورات سے لدی وہاں بیٹھی تھی اور عاقل کا انتظار کر رہی تھی۔ میری تو نگاہیں زمین میں گڑھی جا رہی تھیں، میرے تو دل کا کاغذ کوڑا تھا۔ میں نے کبھی کسی شخص کے بارے میں اپنے دل میں کوئی جذبات نہیں لائے تھے۔ میرا دل ایک انجانے احساس سے دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں عاقل کے قدموں کی آہٹ ہوئی تو میرا دل پہلے سے بھی زیادہ زور سے دھڑکنے لگا۔ میں اور سمٹ کر بیٹھ گئی۔ دل تو چاہتا تھا کہ آنکھیں بند کر لوں، مگر بہرحال ان کا سامنا تو کرنا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بڑی نفاست سے میری انگلی میں منہ دکھائے کی انگوٹھی پہنا دی۔ میرے تو جذبات ہی اور تھے۔ سونے کی انگوٹھی میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن کر بے اختیار میری نگاہیں عاقل کی جانب اٹھ گئیں، مگر یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ یہ عاقل نہیں، ان کے 60 سالہ والد تھے، جنہیں دیکھ کر میں یکدم گھبرا گئی اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا۔ میں باہر کی جانب بھاگنے لگی تو مجھے روک کر کہا، تمہیں کیا لگتا ہے تم اس گھر کی رانی ہو کوئی؟ ہم نے تمہارے باپ کو موٹی رقم دی ہے، اب تمہیں یہاں وہی کرنا ہوگا جو ہم کہیں گے۔ میں تمہیں اس گھر کی بہو نہیں بیوی بنا کر لایا ہوں، یہی ہمارے قبیلے کا رواج ہے۔ اگر تم نے منہ کھولنے کی کوشش کی تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ میرا بیٹا تو میرا حکم مانتا ہے، تم یہ مت سمجھنا اسے میرے خلاف بھڑکا دو گی تو وہ تمہاری بات مان لے گا۔ وہ میرا بیٹا ہے، صرف میری بات مانتا ہے، سمجھی تم؟ ان کی بات مکمل کرنے سے پہلے ہی میں پسینے میں شرابور ہو چکی تھی۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ ایک جہنم سے نکل کر اس سے بھی بری جگہ پھنس جاؤں گی۔ وہ دن میرا کس اذیت میں گزرا بتا نہیں سکتی۔ یوں ہی دن گزرتے رہے اور میں تڑپتی رہی۔ اماں نے تو صاف کہہ دیا تھا ہمارے قبیلے کا رکھ رکھاؤ یہی ہے، اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو اپنے لیے کوئی اور گھر ڈھونڈ لو۔ بی بی جی ہمارے گھروں میں
ہمارے خاندان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، مگر یقین مانیے آپ کے گھر کا ماحول دیکھ کر میرا ہمیشہ سے یہی جی چاہتا تھا کہ میں بھی صرف اپنے شوہر کے لیے سجوں سنوروں۔ میں آپ کو دیکھتی ہوں تو مجھے بہت رشک آتا ہے۔ آپ کا دھرم کتنا اچھا ہے، صاحب جی آپ کی ہر بات مانتے ہیں، اور یہاں میں نے کبھی کوئی دوسرا آدمی نہیں دیکھا۔ صاحب جی نے تو آپ کی حفاظت پر چوکیدار مامور کر رکھا ہے، جبکہ ہمارے گھر والے ہمیں اپنے ہاتھوں میں بیچ دیتے ہیں۔ جیسے تیسے کر کے میں نے وہاں اپنا 1 سال تو پورا کر لیا۔ اس دوران اللہ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا۔ میں اپنی بیٹی کے بارے میں نہ جانے کیوں بہت پریشان تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی میری بیٹی اسی گندگی کا ڈھیر بنے، مگر جب بیٹی پیدا ہوئی تو میرے شوہر اور سسر کا تو جیسے خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، مگر میں جان گئی تھی کہ یہ کیوں خوش ہو رہے ہیں اور ان کی خوشی کے پیچھے کیا وجہ کار فرما ہے۔ بس اس دن سے ہی مجھے اپنی بیٹی کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں بی بی جی، میں چاہتی ہوں اسے میں نہیں آپ پالو۔ میں نہیں چاہتی میری بیٹی اسی ماحول کا حصہ بنے۔ میں چاہتی ہوں یہ آپ کے گھر میں پلے بڑھے۔ آپ اسے رکھ لو بی بی جی، میں آپ کو عمر بھر دعائیں دوں گی اور پلٹ کر کبھی اس گھر میں نہیں آؤں گی۔ میں نہیں چاہتی اس پر میرا بھی سایہ پڑھے۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر وہ اللہ رسول کا واسطہ نہ دیتی تو شاید میں اس سے یہ گٹری نہ لیتی۔ میری بچی، جب تم تخلیق کے عمل سے گزر رہی تھیں تو تم نے صرف کچرے کی بو سونگھی تھی۔ تمہاری ماں کا یہ عمل تمہارے خون میں شامل ہو گیا، اسی لیے تمہاری کچرے سے انسیت بے معنی نہیں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ماما، میں آپ کی بیٹی ہوں، خدا کے لیے ایسا نہ کہیں۔ میری بچی، خود پر قابو رکھو۔ یہ راز میرے اور تمہارے درمیان رہے۔ اگر ناصر کو پتہ لگ گیا تو تمہاری خوشحال زندگی پر برا اثر پڑے گا۔ میرے کانوں میں عصر کی اذان کی آواز آئی اور میں جائے نماز بچھا کر اپنے رب کے حضور جھک گئی۔ یا اللہ، میں کیا، میری کیا اوقات، تو مجھ جیسے کچرے کے ڈھیر کو اتنی عزت بخشتا ہے۔ تو نے مجھے اتنا نوازا۔ بے شک تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ آج ماما بھی پاپا کے پاس جا چکی ہیں۔ میں اور ناصر اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، مگر کبھی میرا دل مجھے کھینچتا ہوا کچرے کی ڈھیری پر پہنچا دیتا ہے۔ میں یہ محسوس کرتی ہوں یہ سارا کچرا میرا ہے۔ دل چاہتا ہے اسے اٹھا کر اپنی کار میں بھر لوں اور اس کچرے کے اوپر بیٹھ کر کہے لگاؤں، دنیا کو پکار پکار کر کہوں سارا کچرا میرا ہے۔ مگر ماما کا وعدہ نبھانے کی خاطر اور خاندان کی عزت کے لیے میں اپنے جذبات کا گلا گھونٹ دیتی ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر اتنے پاکیزہ ماحول میں میری پرورش کا بندوبست کیا۔